لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے اس عبرت والے واقعے میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ سوال کرنے والے ہیں. اس میں نشانیاں موجود ہیں. جنہوں نے سوال پوچھا تھا کہ ذرا پوچھ کے دسو نا جی ہونا کو لو اگر نبی نے تھے. اذ قالوا، جبکہ کہا ان کے بھائیوں نے، لا یوسف و اخوہ، کہ یوسف اور اس کا بھائی، احب الی ابینا منا، ہمارے ابا جان کو ہم سے بڑھ کر ہی محبوب ہے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم تو ایک پوری جماعت ہے. اب یہ ان کے اندر کیوں ہے حسد؟ ایک باپ کی اولاد ہے، ماں ڈیفرنٹ ہے، ستیلے بھائی ہیں ہمارے سب کانٹیننٹ کی لینگویج میں. ورنہ اسلام میں، ریلیجن میں نسل باپ سے چلتی ہے، ستیلا رشتہ نہیں ہوتا. ماں کے اعتبار سے وہ ڈیفرنٹ تھے، تو ان کا 10 ایک ماں سے ہیں اور یہ 2 ایسے ہیں. اب وہ 2 سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ وہ بیچارے ان کی ماں فوت ہو چکی ہوئی تھی، تو ظاہر ہے کہ باپ نے ان بچوں کو زیادہ توجہ دینی ہے جن کی ماں مر چکی ہے. ان 10 کی تو ماں تھی، یہ نیچرل ہے. جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، ہم عمر میں بھی بڑے ہیں. اس زمانے میں قبائلی سسٹم کے اندر بیٹوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. اب یہ میں نے ترجمہ کیوں کیا ہے؟ اس کا لفظی ترجمہ تو یہ بھی بن سکتا تھا کہ بے شک ہمارے جو ابا جان ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہے. اب ضلال مبین قرآن میں جہاں کہیں آتا ہے وہ گمراہی کے لیے آتا ہے، کھلی گمراہی. لیکن یہاں پر پیغمبر کے بیٹے جو پیغمبر پر ایمان لائے ہوئے ہیں، وہ اپنے ابا کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ کھلی گمراہی میں، ورنہ تو وہ کافر ہو جائیں. لہذا یہ ایک ایسا موقع ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ قرآن میں ضال کا لفظ صرف گمراہی کے لیے نہیں بولا جاتا، محبت میں ڈوبنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اور یہ ہے وہ مثال. نبی الاسلام کے لیے قرآن میں آیا نا، ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارے نبی نہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں نہ کبھی ٹیڑے راستے پر چلے ہیں. لیکن دوسری جگہ آیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو، وہی لفظ آیا ضال، ضال پایا اور اپنی طرف راہ دے دی. تو وہاں پہ اب ترجمہ ہم گمراہی نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچا دیا. ڈیٹم لیول کی ہدایت تو ہر پیغمبر میں پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک ہوتی ہے، لیکن اعلیٰ درجے کی ہدایت یہ ہے جب اس پہ وہی کا سلسلہ شروع ہو. تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ یہ ترجمہ کیوں کرتے ہیں، یہ تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے. تو اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا وہ قرآن کی اس آیت کے تحت کیا، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں غرق ہو چکے ہیں. تو اس سے ہی پتہ چلا کہ ضال کا لفظ قرآن میں کسی کی محبت میں ڈوب جانے کو، غرق ہو جانے کو بھی کہتے ہیں. تو نبی الاسلام کے کیس میں جب آئے گا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو یہی ترجمہ ہوگا، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف ہدایت کی اعلیٰ ترین درجے کے اوپر آپ کو پہنچا دیا. کیونکہ دوسری جگہ جب آ گیا ما ضل صاحبکم وما غوی، نہ نبی کبھی گمراہ ہوئے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے. یہ وہی ضال لفظ ہے نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لہذا یہ ایک ہی لفظ ہے. پیغمبروں کے حق میں آئے گا تو محبت میں ڈوبنا، خود رفتگی اللہ کی جانب، اور گمراہوں کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس سے مراد گمراہی. عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے، قرائن بتاتے ہیں. مولا لفظ آقا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غلام کے لیے بھی ہوتا ہے، بالکل اپوزٹ ورڈ. صوبان کو کہا جاتا ہے مولا رسول اللہ، سفینہ جو غلام تھے مولا رسول اللہ، اور نبی الاسلام کے مولا تھے، آقا نہیں محبوب، کیونکہ نبی الاسلام نے ان کو آزاد کیا ہوا تھا. زید بن حارثہ بھی مولا تھے. اچھا، جب آقا اپنے غلام کو آزاد کرے وہ پوری زندگی ذہنی طور پہ تو اسی کے ساتھ اٹیچ رہتا تھا کہ اس نے مجھے آزاد کیا، اس لیے اسے مولا کہا جاتا تھا.
اور وہ جو مولا غلام ہوتا تھا اس کا مولا بھی وہ آقا ہوتا تھا. وہاں مولا کا معنی جو ہے وہ سرپرست کیا ہے, اور مولا کا ایک معنی محبوب بھی ہے. یہ سارے معنی ہیں. تو قرآن حکیم میں یا عربی زبان کے اندر الفاظ کا چناؤ ایک جیسا ہوگا, لیکن وہ قرائن بتائیں گے یہ کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے. مسجد الحرام وہ بچہ جو آؤٹ آف ویڈلاک پیدا ہوا ہے, اور مسجد الحرام حرمت والی جگہ. حرام ایک ہی لفظ ہے, دو مختلف جگہ آپ اس کا ترجمہ اور مفہوم ڈفرنٹ انداز میں کرتے ہیں. اچھا, اس طرح کی جو دو چار باتیں کو مولوی سیکھ جاتے ہیں نا, اینڈ تک کہتے ہیں دیکھیں قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے, بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. اتنا فرق ہے, ایک ہی لفظ ہے ضال, ایک ہی لفظ ہے حرام, اور یہ کوئی 8-10 ٹوٹل چیزیں ہیں. ہم وہ ان پڑھ لوگوں کو بھی سکھا دیتے ہیں, اس کے بعد یہ نہیں کہتے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے. ہم کہتے ہیں سیکھ لو بھائی, قرآن نصیحت کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے, کیونکہ نصیحت ہر انسان کی ضرورت ہے. اسی لیے قرآن میں ایک ہی سورت میں 4 دفعہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا, ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہاں, جو قرآن کے سائنٹیفک فیکٹس ہیں یا باقی تفصیلات جو عام بندے کی ضرورت نہیں ہے, کبھی خاص موقع پہ کسی کی ضرورت ہو سکتے ہیں, اس میں تو ظاہر ہے, اس میں تو مفتی کو بھی سائنس نہیں آتی, اور 1000 آیات فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر ہے. اس میں ظاہر ہے جیولوجی, ایسٹرونومی, باٹنی, ایمبریولوجی, اس سے متعلق جو آیات ہیں وہ تو پھر آپ کو گورا ہی بتائے گا. تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے ہمارا مفتی ان پڑھ ہے, ایسا نہیں ہے. تو علماء سے آپ نے وہ مسائل سیکھنے ہیں جو ان کی فیلڈ کے ہیں, سائنٹسٹ سے آپ نے وہ سیکھنے ہیں جو ان کی فیلڈ کے ہیں. اور جہاں تک نصیحت کا تعلق ہے, وہ ایک عام آدمی کو بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ یہی سمجھ آئے گا کہ میں نے اللہ ہی سے دعا کرنی ہے. وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. نصیحت والی جتنے چیزیں, جھوٹ بولنے سے بچنا ہے, حرام کاری سے بچنا ہے, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے, وعدہ خلافی نہیں کرنی, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, نماز کو قائم رکھنا ہے, یہ وہ ساری بنیادی جو نصیحت کی چیزیں ہیں, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ قرآن آپ پڑھیں اپنی زبان کے اندر, صحابہ کرام اکثریت لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے, ان کی زبان میں تھا, دنیا کے امام بن کے قرآن کو سن کے. آج وہی قرآن ہر فرقے کے مولوی نے ترجمہ کر کے فرقے والوں کے حوالے کیا ہے, تو یقیناً پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا, اس لیے کیا کہ تاکہ پبلک یہ پڑھے. وہ آپ پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا. وہ جسٹ لائک ویسے ہی جیسے صحابہ کرام عربی میں قرآن پڑھتے تھے, آپ اردو میں قرآن پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا.